بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، سب جانتے ہیں میرے نبی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ شانہ بشانہ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تقریباً 5 مہینے بعد ان کا وصال ہوا تھا۔ 3 رمضان المبارک ان کا وصال ہے۔ انہی کی زندگی سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اینڈ تک پورا ضرور سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے، زہر و بطول یہ دونوں آپ کے لقب ہیں۔ حضرت سیدہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بطول بطل ببانہ قطع سے مشتق ہے، کہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کی عورتوں سے منقطع تھی، یا یہ کہ ماں سوائے اللہ سے منقطع اور علیحدہ تھی، اور بوجہ باطنی دور زہرت و بہجت و صفا نورانیت زہرا کہلاتی تھی۔ یہ سارے ان کے القاب تھے، اور زہرا اور بطول کس وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بے وجہ یہ سب دنیا سے بالکل منقطع تھی، ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اپنے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر آپ چلتی تھیں، اور ویسے ہی آپ نے زندگی گزاری۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ بعثت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال بیشتر پیدا ہوئیں، جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کی تمام صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، پھر حضرت رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب سے پیدا ہوئیں۔ 2 ہجری رمضان المبارک میں حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا۔ محرم، صفر، ذی الحجہ کے بھی اقوال ہیں۔ زرقانی قول کی بنا پر حضرت فاطمہ اس وقت 15 سال اور 5.5 مہینے کی تھی، یعنی 15 سال اور 5.5 مہینے اوپر تھی، اور دوسرے قول کے مطابق 19 سال اور 1.5 مہینے کی تھی۔ حضرت علی 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پہلے قول کی بنا پر نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ اور دوسرے قول کی بنا پر 24 سال اور 1.5 ماہ ہو گئی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر کے مشورے حضرت علی نے استدعا پیش کی، آپ نے حسب نزول وہی پیغام نکاح قبول فرما لیا۔ یعنی شیخین نے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے آپ کو مشورہ دیا تھا۔ پہلے یہ 2 حضرات بھی خواہش مند تھے نکاح کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہو جائے گی، اور لیکن ان کے ساتھ قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے پہلے سے رشتہ طے کیا ہوا تھا، تو ان دونوں نے جو ہے وہ حضرت علی کو مشورہ دیا تھا، اور حضرت علی نے پھر نکاح کا پیغام خود لے کے گئے تھے اور مانگا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر دوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مہر میں دے دینا۔ حضرت عثمان کو حضرت علی نے 480 درہم میں زرہ فروخت کی۔ حضرت عثمان نے ہی خریدی تھی وہ 480 درہم میں۔ تمام روپے حضور کو لا دیے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح حضور نے پڑھایا۔ حضرت کاندیلوی نے مسند احمد کی روایت نقل فرمائی، جہیز میں آپ نے جو سامان دیا وہ یہ تھا، لحاف تھا، یا اب جہیز ہے۔ لحاف تھا چمڑے کا گدا جس میں کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، 1 مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے، بس جو ضرورت کی چیز تھی۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنے مکان پیش فرمایا، حضور نے قبول فرمایا، اور اس گھر میں رخصتی ہوئی۔ گھر کی صفائی اور دیگر انتظامات حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے مکمل فرمائیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے اور یہ وہ سارا تھا، اہل بیت سے دشمنیاں تھیں، اور حالانکہ تمام چیزیں جو ہے نا صحابہ نے ان کی اولادوں نے کی ہیں۔ ذی الحجہ 2 ہجری رخصتی ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، یہ آپ کی 5 اولاد تھی۔ سوائے حضرت فاطمہ کے اور کسی صاحبزادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ محسن تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح فرمایا، اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور ان سے اولاد ہوئی۔ حضور کی وفات 6 ماہ بعد رمضان المبارک 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، دوسرے قول کے مطابق حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ بار بار آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم کے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔
یہ بالکل مختصر میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ فضائل مناقب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، قرآن میں ذکر ہے، آیتیں آئی ہیں، لیکن بتانا مقصد یہ تھا کہ آپ کی نکاح کیسے ہوا، آپ کی بہنیں کون تھیں، آپ کی اولاد کون تھی، اور آپ کو کیا لقب ملے، آپ کو جو لقب تھا اس کے مطلب کیا تھا، تو شارٹلی میں نے آپ کو بتا دیا۔ زیادہ لمبی وائس اوور ہو یا بیان ہو تو آپ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ان چیزوں میں، حالانکہ یہی اسلام ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج اگر آپ دیکھیں یہودی، عیسائی، ہندو یہ اپنے مذہب پہ بہت سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہے نا وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی پوچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کچھ، یا حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت ختیجہ کے بارے میں، ہم لوگوں کو نہیں آئے گا، لیکن اگر یہی آپ یہودی، عیسائی یا ہندو سے پوچھیں گے تو شاید وہ اپنے دین کے